شادی کے حوالے سے بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اور جس کی وجہ سے شادی انتہائی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور گناہ کے کام بہت آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ یا بچی جب جیسے ہی جوان ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شادی کر دو۔ تین کام ایسے ہیں جن میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ یا بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کر دیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ اب جوان ہو گیا ہے تو اب پہلے اس کی جاب ہونی چاہیے، پہلے تو اچھی تعلیم کے لیے وہ جناب یونیورسٹیوں کے دھکے کھائے گا، پھر جب تعلیم ہو جائے گی پھر جاب کے لیے کوشش کرے گا، جاب ملے گی، پھر والدین کہیں گے اچھا اپنا گھر بنا لو، گھر بنا لے، گاڑی، اتنی محنت کرتے کرتے اس کی عمر 30 سے اوپر ہو جائے گی، اور یہ شادی کی عمر نہیں ہے۔ شادی کی آئیڈیل عمر ہے لڑکے کے لیے 20 سے 25 سال اور لڑکی کی عمر ہے 18 سے 23 سال۔ اس کے دوران شادی ہو جانی چاہیے۔ پھر دیکھیں نا کتنی کم بختی ہے ہماری، جہاں گھر میں 5-7 لوگ پہلے کھانا کھا رہے ہیں، اگر وہاں شادی کر کے ایک لڑکی اور آ جاتی ہے اور 1-2 روٹیاں وہ کھا لے گی تو کوئی گھر میں فرق پڑ جائے گا۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بس یہ سوچتے نہیں ہیں، بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب ہو جائے۔ اس دوران جو بچے یا بچی کے اوپر گزرتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی اگر تو بچہ شریف نہیں ہے، حیادار نہیں ہے، تو وہ زنا میں ملوث ہو جائے گا بچہ یا بچی، اور اگر بچی یا بچہ حیادار ہیں تو وہ پھر خود لستی میں ملوث ہو جائیں گے۔ یہ دونوں گناہ کے کام ہیں جو ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ آپ اس سال کے میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میری 26 سال عمر ہو گئی ہے اور میرے رشتے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی والدین نقص نکال دیتے ہیں، تو خدا را میرے آگے ہاتھ اس نے جوڑے کہ میرے والدین سے کہیں کہ میری شادی کروا دیں۔ یہ حالات بن چکے ہیں ہمارے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین کے، خصوصاً لڑکی والوں کے جو ہے وہ نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بچہ کوئی خاص لیول کا ہوگا تو ہم بچی دیں گے، اور شادی کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں اور اتنی شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی پناہ۔ اب آپ دیکھیں شادی جتنی آسان ہوگی اتنی آسانیاں ہوگی، لڑکی والے یہ بھی خریدے وہ بھی خریدے، بچے کا بینک بیلنس، اب وہ بیچارہ اسی کام میں لگا رہے گا، اور بچے کی جو خواہشات ہیں ان سے ہم نظر انداز کرتے رہیں گے۔ تیسری بات جس کو سوچنا ضروری ہے، یہ جہیز کی لعنت، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے شادی کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں لڑکوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں جی گھر بھی ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، لڑکی فلاں 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 چیز لے کر، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک شخص 18-20 سال کی بچی پال پوس کے اپنے دل کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ پھر تم کہتے ہو مجھے یہ چیزیں بھی چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایک سروے کے مطابق 30 لاکھ بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر گزر گئی ہے صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ 30 لاکھ بچیاں۔ تو جو کم از کم دین کی سمجھ رکھنے والے کچھ لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور کہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے جی، ہم شادی کریں، اور رواج باقاعدہ نکاح کے اندر اعلان کریں ہم نکاح کر رہے ہیں اس خاتون کے ساتھ اور ہم جہیز نہیں لے رہے ہیں، تاکہ رواج سے چیزیں پھیلیں۔ کچھ چیزیں جو رواج سے پھیلتی ہیں، یہ ہمارے ہاں جہیز ہندوؤں کی طرف سے آیا، ہندو بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ جہیز دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچی، آج ہمارے ہاں بھی وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اور جہیز دے دلا کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو تیسری بات یہ۔ چوتھی بات یہ کہ نکاح کے عمل کو آسان بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ خرچ، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے نکاح میں 2 چیزیں، ایک آپ کو معلوم ہے ایجاب و قبول ہے، مسجد کے اندر لڑکی لڑکے کا ایجاب و قبول ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ ولیمہ۔ یہ 2 مسنون کام ہے شادی کے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم رسومات کر رہے ہیں، یہ مایوں ہے، یہ اپٹن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں جنہوں نے آج ہمارے معاشرے کو جکر دیا، اور شادی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ والدین کہتے ہیں اب اتنے پیسے ہوں گے تو ایسی شادی کریں گے، پھر لوگ ہی کہیں گے پتر کی شادی کی تھی کیتا سی۔ یہ لوگوں کو دکھاوے کا جو عنصر ہمارے اندر ہے، یاد رکھیے جب تک اس جملے سے ہم جان نہیں چھڑا دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی بھی ہم پرامن زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ خدا را اپنے بچوں کی زندگی کی طرف دیکھیے، ان کی۔ پھر ایک اور بات جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی کا رشتہ خود سے پیش کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ معیوب بات ہے، اور جب تک بچی والے جو ہے وہ بچے والے آ کر جوتیاں نہ گٹھا لیں اس وقت تک بچی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ غلط بات ہے، بالکل غلط۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا رشتہ پیش کیا سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا ہے۔ بہت سے تابعی بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے خود پیش کیے۔ اب لڑکا اچھا ہے اور شریف ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، دیندار ہے، تو اپنی بیٹی کا رشتہ خود سے پیش کر دیں، میں کوئی کباہت نہیں ہے، اور اس میں کوئی غیرت نہیں ہے کہ یہ کہ بغیرت ہو گیا اپنی بیٹی کا رشتہ خود دے رہا، نہیں، اس میں کون سی بغیرتی والی بات ہے؟ یہ تو سنت ہے، عمل آپ نے اس پہ عمل کر دیا۔ تو اگر کوئی اچھا لڑکا ہو، شریف لڑکا ہو، اور آپ جانیں کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، بہن کو خوش رکھ سکتا ہے، تو خود آگے بڑھ کر بھی رشتہ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی کباہت کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرے کی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم کریں گے تو نکاح آسان ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں جس کا معاملہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو، تاکہ زیادہ سے زیادہ نکاح ہو کر لوگ اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔